میم متحرک ہے، آگے نون ساکن بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم میم کو اس نون کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر اس نون مشدد کے ساتھ کس کو ملائیں گے، کوئی حرف نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے وہ کسی حرف کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو اس نون ساکن کے بجائے آگے نون مشدد کے ساتھ اب ہم نے ملانا ہے میم کو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے نون کو مشدد دیکھا ہے تو نون جب مشدد ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس پہ ہمیشہ غنہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے میم کو اس نون کے ساتھ ملانا بھی ہے اور ہم نے نون پہ غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ کرنے کے بعد اس نون کو آگے عین کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، میم نون زیر من، نون عین زیر نیع، من نیع۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، واؤ متحرک ہے، متحرک یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کرتے ہیں، جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو زبر والی حرکت ہے اس کی وجہ سے واؤ متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واؤ متحرک ہے، میم بھی متحرک ہے، ٹھیک ہے، لیکن میم کے آگے کیا آ گیا ہے، الف۔ الف سے پہلے زبر آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں بار بار بات اس لیے دہراتی ہوں تاکہ ہمارے سبق اچھی طریقے سے، ہمیں ایک ایک بات کا علم پکے طریقے سے ہو جائے، وہ بھولے گا نہیں۔ جو چیز بار بار پڑھی جاتی ہے یا بار بار سنی جاتی ہے وہ ہمارے دل و دماغوں میں مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، واما، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ ہے لام، یہ ہے الف، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے لام الف قاعدے میں پڑھا تھا۔ ہاں جی، لام کے نیچے ہے زیر، جو الف ہے اس کے اوپر آ گئی زبر۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے، لام زیر لی، آگے زبر کے اوپر کیا آ گئی، الف کے اوپر آ گئی ہے زبر۔ الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے اب ہم نے الف کو حمزہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، لی آ، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو ہا کی آواز سے نہیں نکالنا، حمزہ کی آواز حمزہ کی نکلے گی، لی آ۔ ہا زبر ہا، لی آ ہا۔ دال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کس کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین جہاں بھی آتی ہے آگے خیال کیا کرتے ہیں کہ آگے کوئی حروف ہلکی میں سے حرف آیا ہے یا نہیں۔ آگے جب ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے حروف ہلکی 6 یاد کیے ہیں اس میں عین حروف ہلکی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، تنوین پہ غنہ نہیں کرنا۔ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر غنہ کرتے ہیں تنوین پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ عین حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے، اب ہم نے تنوین پہ غنہ ہرگز نہیں کرنا۔ تو کیسے پڑھیں گے، دال دو زیر دن، لی احدن۔ ہاں جی، اب آگے دیکھیں، جس طرح ہم نے تنوین کے بعد آگے حروف ہلکی کا دھیان کرنا ہے، اسی طرح ہم نے نون ساکن کے بعد بھی حروف ہلکی کا دھیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ عین متحرک ہے، آگے نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ نون ساکن کے بعد بھی حروف ہلکی کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو حروف ہلکی 6 یاد کیے ہوئے ہیں اس میں دال حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے، لیکن کون سا، اخفا کا۔ تو کیسے غنہ کریں گے، عین نون زیر عیون،
ٹھیک ہے. عیو دال متحرک ہے، دال زبر دا، عیودا. ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے جس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہا الٹا پیش ہو، عیودا ہو. ہاں جی. آگے ہے میم متحرک. اب یہی بات پھر دوبارہ پھر ہمارے سامنے آئی ہے کہ جہاں پہ پہلے جزم آ جائے اس کے بعد شد آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، جزم والے حرف کو نہیں پڑھنا بلکہ شد والے حرف کو ہم نے پڑھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو اس نون کے بجائے مشدد نون کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. اور نون جب مشدد ہوتا ہے تو اس پہ ہمیشہ غنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میم نون زیر من، یہ جو میں نے پڑھا نا من، یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے. اگر نون جو مشدد ہے اس کے نیچے زیر والی حرکت آنے کے ساتھ آگے عین پہ جزم بھی ہے جس کی وجہ سے عین ساکن ہو گیا. اب ہم نے نون کو عین ساکن کے ساتھ ملانا ہے عین کی آواز نکالتے ہوئے. نون عین زیر نی، من نی. میم زبر ما، من نعما. اب پھر تا تنوین والی ہے. ٹھیک ہے. تا کے نیچے تنوین آ گئی. آگے جب ہم نے دیکھا ہے تو تا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. اب ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کون سا؟ اخفا کا. تو کیسے کریں گے؟ تا دو زیر تیوں، من نعمتیوں. ہاں جی. آگے دیکھیں تا متحرک ہے جس کے تا کے اوپر پیش والی حرکت لگی ہوئی ہے. آگے ہے جیم. جیم کیا ہے؟ جیم ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. تو جیم جب ساکن ہوتا ہے تو ادھر ہم نے کیا بات یاد رکھنی ہے کہ جب جیم ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حروف قلقلہ جو ہیں، یعنی جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. تو جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہلا کے پڑھنا ہے. تو کیسے ہلائیں گے؟ تاجیم پیش تج. تو جو ہم نے کیا ہے نا، جیم کو حرکت دی ہے اس کی جگہ سے اس کو ہلایا ہے تو یہ ہے قلقلہ. تج. تو آگے دیکھیں تو زا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، زا کے اوپر مد بھی ہے. اب ہم نے اس زا کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں یا ہے جو لکھنے میں آئی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ زا کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے لیکن یا کو بالکل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. زا مد کھڑی زبر زا، تج زا. وقف کی صورت میں ہم نے صرف اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آنا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی. کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف تج زا، تج زا. ہاں جی. یہ تو ہم نے کیا ہے اس کا اجرا یعنی کہ توڑ کیا ہے. اب ہم اس کو روانگی کے ساتھ جوڑ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ اللیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ